میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بہت یاد کر کے روتی ہوں، کیا میرے شوہر قبر میں بھی مجھے یاد کرتے ہوں گے؟ دیکھیے، جب کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، یا کسی بیوی کا انتقال ہوا اس کو قبر کے اندر رکھا گیا، تو وہ قبر والا شخص اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے نا، تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو یادیں ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ یعنی قبر میں جانے کے بعد، جب حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو مٹی دے دی جاتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی لوگ ہٹتے ہیں تو وہ مٹی دے کر جیسے ہی لوگ پیچھے کی طرف جاتے ہیں نا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مردہ جو ہوتا ہے وہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یعنی جب وہ اپنے پیروں سے چل کے جاتے ہیں تو ان کی جو جوتوں کی آواز ہوتی ہے ان کو بھی مردہ اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ایک جنگ سے واپس ہوئے نا، تو بڑے بڑے جو آقا علیہ السلام کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن، اور وہ ایک گڈھے کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان گڈھے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان لوگوں سے جو مر چکے ہیں ایسے بات کر رہے ہیں، اس طرح سے مخاطب ہیں جیسے کہ کوئی زندہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی بات کو سن رہے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں میری جان ہے، جس طرح سے تم میری بات کو سن رہے ہو، اسی طرح سے یہ لوگ بھی میری بات کو سن رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ قبر پہ جاتا ہے اور فاتحہ پڑھے یا سلام کرے تو مردہ اس بات کو سنتا ہے، اس بات کو سنتا بھی ہے، اور مردہ یہ پہچانتا بھی ہے کہ ہماری قبر پہ کون شخص آیا ہوا ہے۔ اور رہا مسئلہ یاد کرنے کا، تو یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب کسی مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کسی دوسرے مردے کو قبر میں رکھا جائے، یعنی عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جو قبرستان ہوتی ہیں وہ خاندان والوں کی الگ الگ قبرستان ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں خاندان والوں کی جو قبرستان ہے وہ فلاں علاقے میں، فلاں جو ایک کنبہ خاندان ہے ان کی جو قبرستان ہے وہ فلاں علاقے میں، یعنی ان کے خاندان والے اسی قبرستان میں، اسی علاقے میں ان کی تدفین ہوگی سب کی۔ تو وہ لوگ جو خاندان والے چونکہ ہوتے ہیں، تو جب وہ قبر میں کسی مردے کو رکھا گیا اور مثلاً 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد پھر دوسرے اسی خاندان میں سے کسی مردے کو اسی قبر کے اندر رکھ دیا گیا، یعنی اس انسان کو جو کہ دنیا میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہلے مردے کو قبر میں رکھا گیا، 1 سال بعد اس ایسے مردے کو رکھا گیا جس کو وہ مردہ جانتا تھا، اور جس کو رکھا جا رہا ہے وہ مردہ وہ جو پہلے مر چکا ہے اس کو جانتا تھا، ایک دوسرے کو وہ دنیا میں لوگ جانتے تھے۔ تو وہ ایک دوسرے سے حال چال بھی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے، بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے، تو وہ آپس میں زندوں کے حال چال کو بھی دریافت کرتے ہیں۔ بہرحال مرنے والے کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے اور اب ہم جزا یا سزا میں ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، جو اصل چیز ہے وہ مردے کی کنڈیشن پر منحصر ہے۔ مردہ جب دنیا میں تھا وہ کس حالت میں کیا کرتا تھا، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار تھا یا مخالف تھا، وہ دین پر عمل کرتا تھا یا دین کے خلاف ورزی کرتا تھا، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پابند تھا یا وہ پابندیوں یا وہ دین کو فالو نہیں کرتا تھا، نیک انسان تھا یا برا انسان تھا۔ اگر وہ نیک انسان ہوتا ہے تو اس کے اوپر چونکہ عالم برزخ میں کوئی اس کے اوپر مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر تو قبر پہ جانے والوں کو پہچان بھی رہا ہوتا ہے، ان سے بات چیت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ بری کنڈیشن میں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے خطرناک سزاؤں میں ملوث ہوتا ہے، اور اس کو کسی بھی طرح سے کسی کے آنے کی بھلے جانتا پہچانتا ہو، جاننا پاسبل ہے کہ وہ ہاں اس نے پہچان لیا کون آیا ہے، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا کیونکہ اتنی خطرناک وہ پریشانیوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال جو لوگ یاد کرتے بھی ہیں نا، تو اگر نیک بندہ جب قبر کے اندر سے اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے تو وہ ایک میسج دینا چاہتا ہے، وہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے گھر والوں، اگر مثلا شوہر قبر کے اندر پہنچ گیا، قبر میں ہے، تو وہ اگر نیک ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے گھر والوں تم بھی اچھے عمل کرو تاکہ تمہارے لیے بھی جو قبر کے اندر کی جو راحتیں ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو مردہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ہمارے حالات ان کو پتہ چل جائیں کہ ہم دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم نے عمل کیا تھا، تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن چکی ہے اور ہم کو یہاں بڑی راحتیں ہیں، لہٰذا تم بھی اچھے عمل کرو تاکہ یہاں کی سختیوں سے محفوظ ہو سکو۔ اور اگر کوئی گناہگار بندہ ہوتا ہے تو وہ یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے جس طرح سے اللہ اس کے رسول کو بھول کر زندگی گزاری، اس طرح سے تم ہرگز مت کرنا،
نا, تاکہ قبر میں آؤ گے تو پھر بہت زیادہ پچھتاؤ گے. تو ان کا جو میسیج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, لیکن وہ میسیج ان کا دنیا والے نہیں سن سکتے, کیونکہ اگر دنیا والے سن لیں تو پھر تو سارے نیک ہو جائیں گے نا. اگر قبر کے عذاب کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا تو پھر تو سارے ہی لوگ نماز روزہ کرنے والے بن جاتے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا نا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دیا جائے. لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم پھر مردوں کو دفناؤ گے ہی نہیں, تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے وہاں کی سختی دیکھ کر. اسی کا نام ایمان ہے, الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, بھلے ہم نے نہیں کسی چیز کو دیکھا ہے, لیکن ہمیں اپنے اللہ کی بات پر, قرآن پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین اتنا زیادہ ہے کہ بن دیکھے ہم ساری چیزوں کو مانتے ہیں جو کچھ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو دنیا میں اچھے عمل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ قبر میں جانے کے بعد کو کسی طرح سے پچھتانا نہ پڑے, کیونکہ وہاں پھر پچھتانے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں رہے گا اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا. اس لیے وہاں پچھتاوے کا پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے دنیا میں ابھی ہمیں اچھے عمل کر لینا چاہیے, ابھی ہمارے پاس وقت ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ہم کو مہلت عطا فرمائی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو اس دنیا میں اچھے عمل کرنا چاہیے, تاکہ جو قبر ہماری ہو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے.